اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ رمضان المبارک کے ان پرکیف بابرکت اور مقدس لمحات میں سحری کے ان نور سے معمور اوقات میں آپ کی خدمت میں 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہیں، اور اس اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں مختلف خوبصورت موضوعات پر اور شخصیات کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ ناظرین، دین اسلام آفاقی دین، دین اسلام فطرت سے ہم آہنگ دین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور پھر اس دین اسلام کی تکمیل ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی کی شکل میں فرما دی، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن یہ آخری وحی نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، دین کا اتمام فرما دیا، اور پھر فرمایا تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ بھی تمام فرما دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے پسند فرمایا، وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور دین اسلام سلامتی کا دین ہے، دین اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، دین اسلام اور ایمان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ضروریات دین کو دل و جان سے ماننے کا نام ہے۔ دین اسلام کی تمام تعلیمات بہت زیادہ خوبصورت بھی ہیں، آفاقی بھی ہیں، عالمگیر بھی ہیں، حتیٰ کہ دین اسلام کی ہر تعلیم، ہر رکن وہ نہ صرف روحانی عظمت اور درجات کا باعث بنتی ہے، بلکہ وہ ہماری جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے، ہماری طبی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا، اس کی تمام تعلیمات ہمارے لیے بہتری کا باعث ہیں، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فلاح اور کامیابی کا باعث ہیں۔ اگر ہم ان اسلامی تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے باعث عظمت بھی بنتی ہیں، باعث فلاح بھی بنتی ہیں، اور آخرت میں کامیابی کی ہمارے لیے ضامن بھی ہیں۔ انہی اسلام کے اراکین میں سے، ارکان اسلام میں سے توحید و رسالت کے بعد کلمہ طیبہ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت و ختم رسالت پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ اور سب سے اہم رکن اسلام وہ نماز ہے، اور نماز ایسا اہم فریضہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مقامات پر اس کا حکم دیا گیا، اور اس کی جانب ہماری رہنمائی کی گئی، تاکید فرمائی گئی۔ آج نماز کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور پھر قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، قضا نمازوں کے مسائل کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔
ہمارے ساتھ شامل ہیں گفتگو میں معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ فرما دیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم محمد لقمان رضا صاحب۔ جی خوش آمدید۔ آج 16 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں جی، اور ہم ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ یقیناً ارکان اسلام میں سے سب سے بنیادی رکن نماز ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی معراج کہا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جی، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، سبحان اللہ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جی، یہ قرآن کریم کا وہ حکم ہے جو مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ، ایک نہیں بلکہ 20 مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم تمام اسلام کے ارکان کو، اراکین اسلام کو بغور دیکھیں جی، تو ہر رکن کی ایک الگ حیثیت ہے اور ایک خاص مقام پر وہ فرض ہے، جی، سوائے نماز کے۔ ٹھیک۔ حج ہے تو وہ ان لوگوں پر ہے جو صاحب استطاعت ہوں اور سال میں ایک بار۔ زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے اور سال میں ایک بار۔ جی، جو صاحب نصاب ہو۔ جی، سال۔ صاحب استطاعت، صاحب ہے۔ نصاب ہو، جی، اس پر فرض ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ روزہ ہے، قربانی ہے، دیگر فرائض ہیں۔ جی، تو ان تمام فرائض کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ جی، ایک فریضہ جو تمام امت مسلمہ پر بیک وقت ہر روز 5 اوقات میں فرض ہے، وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہر فریضے میں کوئی نہ کوئی گنجائش ہے، کوئی نہ کوئی رعایت ہے۔ جی، اور نماز کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ گنجائش، سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی نماز کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کے واضح احکامات ہیں کہ تم نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو ابرو کے اشارے سے پڑھو، سبحان اللہ۔ لیکن کسی حال میں بھی تمہیں نماز کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری احادیث، قرآنی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی طرح بھی چھوڑنے کا جو ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، کچھ لوگ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جی، تمہیں جہنم میں کیوں لے کر جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جی، تو اس آیت کریمہ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں یا قیامت کے دن جہنم کا جو باعث بنے گی چیز، تو وہ نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ بے شک۔ کیا تم دنیا میں نماز پڑھتے تھے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ کسی شاعر نے کہا، بڑی خوبصورت بات کی، کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو حضور کے قدم تک پہنچنا مومن کی معراج ہے، اور وہ حضور کے قدم تک انسان حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل کر ہی پہنچ سکتا ہے۔ اور بہترین جو اصول ہے وہ نماز ہے۔ جی، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جی، آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ 5 اوقات میں جو نماز کے جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، جو واجبات ہیں، جو نوافل ہیں، ان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ کسی آدمی کو نماز بھول جائے، جی، یا کوئی آدمی سوتے میں رہ جائے اور نماز کا وقت گزر جائے، جی، تو جب وہ جاگے
تو اس پر لازمی ہے کہ وہ نماز ادا کرے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور کنڈیشن ہے سفر. جی تو بہت ساری عبادات ہیں جو سفر میں معاف ہو جاتی ہیں. مثلا روزہ ہے، آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قصر فرما دی، سہولت پیدا ضرور کی، لیکن پھر بھی نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد نماز فرمایا. معاف پھر بھی معاف نہیں پھر بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہر حال میں نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی تو ان احادیث اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے، سب سے زیادہ عظمت والا کام ہے، وہ نماز ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو رہا ہوتا سبحان ہے، اللہ. رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں عام سے عام شخص سے انسان گفتگو کرتے ہوئے انتہائی توجہ اور انہماک کا مظاہرہ کرتا ہے. تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمتن گوش ہو کر انتہائی توجہ کے ساتھ، کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم متوجہ ہوں اور نماز ادا کریں. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یعنی مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی واحد مثال نماز ہے. جی اب جب انسان اللہ کو مانتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا اظہار کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا، نماز سے ہوتا ہے. کہ آپ ایک ایک لمحہ، ایک ایک کروٹ پہ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ، یہ وہ کلمات ہیں جو بندگی کے حقیقی معنوں پر دلالت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ کلمات ہیں جن سے بندے کا پروردگار سے جو ربط ہے، جو تعلق ہے. جی ویسے تو انسان پوری جو بھی کاروبار کرتا ہے، جی جی اللہ کا اگر ذکر اس کے دل میں ہو، اللہ کی یاد اس کے دل میں ہو تو وہ عبادت میں ہے. جی. لیکن جب ہم یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا جی. کہ جب انسان نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ اکبر، کانوں پہ ہاتھ لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے. جیسے کوئی مجرم، کوئی ڈاکو، کوئی چور پولیس کے سامنے جو ہے، کوتوال کے سامنے اپنے ہینڈز اپ کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ بس میں جرم سے تھک گیا ہوں. تو اسی طریقے کے ساتھ جب بندہ مومن مصلی نماز پہ آتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کرتا ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں دنیا کے تمام دھندوں سے تھک چکا ہوں، تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، مجھے قبول فرما لے. مفتی صاحب جو یہ فرمایا گیا کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے، بندہ مومن، وہ تو اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے. بے شک. اور اگر ہندو مذہب دیکھیں تو وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یا آتش پرست ہیں تو آگ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یا سورج چاند کی دیگر مظاہر فطرت کی جو عبادت کرنے والے تھے یا ابھی بھی کہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی نماز جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے تو پھر وہ کافر ہے، اور یہ مومن اور کافر میں فرق ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سبحان اللہ، آدمی کو دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات. یعنی اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ جھک گئے جی تو آپ دنیا کے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا بت ہے، کہیں مٹی کا بت ہے، کہیں مختلف قسم کی جناب وہ سونے چاندی کے بت بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کو سجدہ کرنے سے تمام بتوں کے سجود سے انسان بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، دنیا کے تمام جتنے بھی مشکلات معبودان باطلہ کا انکار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے، خصوصاً مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بالکل. دیکھیے نماز کا جو حکم ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، جی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کریم کے یہ الفاظ حکم دیتے ہیں کہ تم نماز ان لوگوں کے ساتھ ادا کرو
جو نماز ادا کر رہے ہوں. یعنی باجماعت نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اصل میں جو عبادت ہے اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. جی. تو انسان کو حکم ہے کہ تم یوں عبادت کرو کہ دنیا کی کسی شخصیت کو، کسی انسان کو تمہاری نیکی کا پتہ نہ چلے. جی. لیکن جب فرض نماز کی بات آئی تو اجتماعیت کا حکم دیا. محلے کی اجتماعیت ہو تو نماز ہے، شہر کی اجتماعیت ہو تو اللہ نے جمعہ کو فرض قرار دیا. سبحان اللہ. اور اسی طریقے کے ساتھ مختلف گاؤں، مختلف علاقوں کی اجتماعیت کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا. سبحان اور اللہ. پوری دنیا کی اجتماعیت کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم ارشاد سبحان فرمایا. اللہ. تو سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عبادات میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں وحدت ہو. سبحان ایک اللہ. ہی رنگ، ایک قبیلے، مختلف قبائل، نسل، مختلف قسم کے لسانی، صوبائی، مختلف قسم کے ممالک کے، جی. عربی، عجمی، ایرانی، ترانی، سب کو مل کر ایک علم کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے کے لیے یہ مختلف عبادتیں قرار دی ہیں. یعنی اس لیے حکم یہ ہوا جی. کہ تم نماز باجماعت ادا کرو، اور یہ سبحان واجب ہے. جی. نماز باجماعت ادا کرنا مردوں کے لیے واجب ہے. سبحان اللہ. اور پھر حکم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ. سبحان تو اللہ. لہٰذا ہمیں نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. اس سے مسلمانوں کے درمیان وحدت قائم ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان ایک محبت قائم ہوتی ہے، بھائی چارہ. جی. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب دو مومن مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جی. معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا اجتماعیت میں، جماعت میں کیوں حکم ارشاد فرمایا گیا. یعنی یہ عبادت کے لیے تو اجتماع ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سماجی، معاشرے میں جی یہ بالکل. سماجی اور معاشرتی اجتماع بھی ہے. ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا، تاکہ کوئی اگر ہمارا مسلمان بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد بھی کر سکیں. جی ناظرین، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس پر بہت خوبصورت انداز سے ہمارے معزز مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. 16 رمضان المبارک سحری کے یہ خوبصورت لمحات اور اسپیشل سحر ٹرانسمیشن 9 نیوز چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں. آپ کا میزبان محمد لقمان رضا اور معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس کا حکم دیا گیا، احادیث مبارکہ میں، اور پھر نماز کو وقت پر قائم کرنا. پھر نماز کے جہاں روحانی ثمرات اور فوائد ہیں، وہیں پر اس کا ایک معاشرتی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز مسلمانوں کو، مومن بھائیوں کو آپس میں جوڑتی ہے. اور ایسا بھی ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں کہ اگر کوئی صحابی رسول نماز کے لیے نہ پہنچتے تو پھر صحابہ کرام اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے کہ وہ اپنے بھائی کا پتہ کرو، وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکے. تو یوں آج بھی اس جو اہمیت ہے نماز کی، یہ معاشرتی اہمیت، اس کو آج بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان جب مسجد میں اکٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کیا کریں، اور اگر کوئی حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں، کوئی انہیں پریشانی لاحق تو نہیں، تاکہ دوسرے مسلمان بھائی ان کے کام آ سکیں. ناظرین، نماز کی فضیلت، اہمیت اور پھر مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نماز کی شرائط اور فرائض کیا ہیں
جی مفتی محمد رمضان جامی صاحب. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا. جی نماز کی جو شرائط ہیں اور فرائض ہیں اس پر بات کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے نماز سے لاپرواہی برتنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. فویل للمصلین. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جی تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی اہمیت والی حامل عبادت ہے کہ جس کو کسی بھی طرح سے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، اس سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے احباب غفلت کرتے ہیں، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر، اور اگر ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت بھی ان لوگوں نے نماز میں لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ فرائض کا خیال نہیں کرتے، شرائط کا خیال نہیں کرتے، اور نماز کے اندر نماز نہیں پڑھتے. جی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، خیالات کہیں پہ دور وزٹ کر رہے ہیں. نہیں، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کے تمام تر خیالات کو ایک سائیڈ پہ کر کے پھر ان نماز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. نماز کے لیے 13 چیزیں انتہائی ضروری ہیں جی جن کو یاد رکھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. ان میں 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں. جی یہ ستون ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. بے شک. لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جی ضرور. کہ نماز کی شرائط میں طہارت سب سے پہلے ہے. کپڑوں کی طہارت، بدن کی طہارت، جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طہارت. تو پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے. اور دوسری ستر عورت، شرمگاہ کا ڈھانپنا، انسان کے گھٹنوں سے لے کر ناف تک. یہ وہ مقام ہے، جگہ ہے کہ انسان ایک انگل کے برابر بھی، انچ کے برابر بھی جگہ خالی ہو تو نماز نہیں ہوگی. یہ مرد کے لیے، مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں جبکہ جب عورت ہے اس کا پورے کا پورا بدن جو ہے سوائے ہاتھوں کے اور چہرے کے، باقی پورے کا پورا بدن اس کا شرمگاہ ہے. اگر اس نے کوئی بھی عضو خالی رہ گیا کپڑے کے ساتھ نہ ڈھانپا تو نماز نہیں ہوگی. تو مرد کو کوشش کرنی چاہیے ویسے تو پورا لباس پہنے، لیکن اگر مجبوری ہو، ناپاک لباس ہو، تو کم از کم اس قدر لباس پہننا جو ناف سے گھٹنوں تک جائے. تو یہ فرض ہے، شرط ہے، ضروری ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ استقبال قبلہ. جی تیسری جو شرط ہے وہ استقبال قبلہ ہے کہ قبلہ کا تعین بڑا ضروری ہے. جی ہمارے مسجدوں میں تو ہماری انتظامیہ کے جو صاحبان ہوتے ہیں وہ قبلہ نما کے ساتھ سیٹنگ کر کے قبلہ کا تعین کر دیتے ہیں. جی ہمارے ہاں شہروں میں زیادہ پرابلم آ رہا ہے، ہمارے دفتروں میں، ہمارے گھروں میں قبلہ کا تعین نہیں ہوتا. جی ہم ایک اندازے کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جو ہمارے احباب سن رہے ہیں، قبلہ کا تعین کرنا شرط ہے. اگر آپ نے قبلہ کا تعین درست نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے غلط سمت پہ جا کر نماز پڑھی یا اس کے لیے آپ نے اجتہاد نہیں کیا تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی سمت کا تعین کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. چوتھا وقت ہے، کسی بھی وقت میں نماز ادا کریں. ظہر کا وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک نمازی کو کب سے کب ہوتا ہے. جی عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تمام 5 اوقات کا وقت بہت ضروری ہے. اور 5ویں نیت ہے جی کہ نیت اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. نہیں ہوگی. یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جیسے تیمم کے اندر نیت شرط ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی نیت شرط ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. کہ آپ سے پوچھا جائے کیا ادا کر رہے ہیں تو آپ فوراً کہیں کہ ظہر کے میں 4 سنتیں ادا کر رہا ہوں، فجر کی 2 سنتیں ادا کر رہا ہوں، فجر کے 2 فرض ادا کر رہا ہوں. تو آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اندازے کے ساتھ، تکے کے ساتھ یوں کھڑے ہو جانا اور نیت باندھنے کے بعد تصور کرنا کہ میں 2 فرض پڑھ رہا ہوں، اس سے نماز نہیں ہوتی. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور چھٹی چیز جو ہے وہ تحریمہ ہے، یہ بھی شرط ہے. تو لہٰذا ان شرائط کا خیال رکھیں گے. اگر ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے کے ساتھ 7 فرائض بھی آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. پہلا تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرائض ہے. جی ہم تکبیر تحریمہ میں بہت غلطی کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، شرائط نماز سے باہر ہیں، پہلے ہیں اور یہ فرائض جو نماز کے ہیں اندر بنیادی طور پر دونوں ایک چیز ہیں. جی ان کے لیے حکم ایک ہے. جی لیکن چونکہ جو ایک ایکسٹرنل اور انٹرنل کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے، جی جو بیرونی چیزیں ہیں ان کو شرائط میں شامل کر لیا، جو اندرونی چیزیں ہیں ان کو فرائض میں شامل کر لیا. صحیح. اب تکبیر تحریمہ میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. جی
اور یہ ذہن نشین، ایک تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، قیام دوسرا فرض ہے۔ عموماً لوگ جماعت میں ملتے ہیں تو اس وقت بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جی فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، جی تو قیام نہیں ہوا اور تکبیر تحریمہ بھی درست نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا تکبیر تحریمہ اگر آپ کی رکعت رہ بھی جاتی ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، جی لیکن کم از کم آپ اس میں فرض کو نہ چھوڑیں۔ جی تکبیر تحریمہ پہلا فرض، دوسرا یعنی یہ فرض چھوڑیں گے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور سرے مفتی سے صاحب یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، پھر اگر ایک مقتدی آ کے جب شامل ہوا چاہے امام صاحب کے ساتھ ہی بعد میں متصل اور یا بعد میں، تو اللہ اکبر بھی اس کو بھی تو کہنا چاہیے۔ جی جی بالکل، اللہ اکبر کہنا سنت تبھی ہے، تکبیر تحریمہ جی جی ادا ہوگی۔ ادا ہوگی سبحان تکبیر، اللہ۔ جی بالکل۔ اچھا دوسرا قیام ہے، جی کھڑے ہونا سیدھا۔ جی اگر ایک بندہ بالکل نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ بیٹھ سکتا ہے، ادروائز اگر صحت درست ہے۔ اچھا یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی جی رمضان ضرور۔ المبارک میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی بندہ سارا دن مارکیٹ میں بازار میں کام کر رہا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تھوڑی سی بدن کی کمزوری کے باعث وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یاد رہے اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ صحیح۔ قیام کے بعد قرات ہے، ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا فرض ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا یہ قرات، اور چوتھا رکوع ہے، جی رکوع بھی فرض ہے، 2 سجدے بھی فرض ہیں، اور چھٹی چیز جو ہے وہ قادہ اخیرہ وہ بھی فرض ہے، یعنی آخری اتحیات پہ بیٹھنا یہ بھی فرض ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد خروج بسنعہ کہ اپنے عمل سے نماز سے باہر نکلنا، جی جسے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ جی یعنی اگر کسی شخص نے پوری نماز ادا کر لی لیکن پوری نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بغیر سلام پھیرے اٹھ کر آ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی باقاعدگی کے ساتھ جیسے ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ اب نماز کے اندر داخل ہوئے تھے، اسی طرح عزت کے ساتھ اب نماز سے فارغ ہوں گے، السلام علیکم کہہ کر آپ نماز سے فارغ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 13 چیزیں جو ہیں ان کا جاننا ازحد ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر کسی کو یہ چیزیں یاد نہ ہوں اور ان پر عمل ہو، یعنی اس کو معلوم ہو کہ میں یہ کپڑے میں نے پاک رکھنے ہیں، ستر عورت کا خیال کرنا ہے، نیت کا خیال کرنا ہے، استقبال کا، قبلہ کا خیال کرنا ہے، وقت کا، تحریمہ کا، قیام کا، قرات کا، رکوع کا، سجود کا، قادہ اخیرہ کا، اور اس طرح خروج بسنعہ کا، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حضور، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، عموماً لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز میں سلیپنگ ڈریس میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا جائے کیا دنیا کے کسی آفیسر کے سامنے، اپنے باس کے سامنے ہم ایسا لباس، ایسا ڈریس پہن کے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتے۔ آفیشیل ٹائم میں ہم ایسا لباس پہن کر نہیں جا سکتے۔ تو پھر نماز میں سلیپنگ ڈریس اور ننگے سر نماز پڑھنا، اور جناب وہ بنین کے ساتھ نماز پڑھنا، یا بنیان کے ساتھ، یا وہ ٹراؤزر وغیرہ پہن کر نمازیں ادا کرنا، نہیں۔ آپ ایک خشوع و خضوع کے ساتھ جائیں، صاف شفاف لباس کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی التجائیں کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے لباس میں جائیں، صاف اور شفاف لباس میں جائیں۔ جی مفتی صاحب، اسی لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جی بالکل، کہ ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت جو ہے تم زیب و زینت کے ساتھ جاؤ۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ٹوپی بھی پہنی تو اس کے اوپر بھی امامہ ہے، امامہ شریف۔ ہماری روایات امامے کی ہیں، تو ہمیں پگڑی باندھنی چاہیے یا ٹوپی جو ہے سر پہ ضرور پہننی چاہیے۔ آرٹیفیشیل ٹوپیاں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں مسجد میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مومن مسلمان گھر سے ٹوپی پہن کے آئے، سر پہ وضو کر کے آئے، سنتیں ادا کر کے آئے، وہ نیکی کا عادی ہو، نیکی میں مشقت کا عادی بنے۔ ہم اس کے لیے ایسی سہولیات نہ دیں۔ تو لہٰذا یہ نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں، اور ماشاءاللہ آج تو آدھا رمضان ختم ہو چکا ہے، 16ویں سے دوسرا ہاف شروع ہو گیا نا، تو کتنی تیزی کے ساتھ دیکھیں رمضان شریف جا رہا ہے۔ تو آپ جب نماز ادا کریں تو فرمایا ایک نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر، سبحان اللہ، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میں عہد کرنا ہوگا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، بے شک، اور نماز کو ہر حال میں یقینی بنائیں۔ سبحان اللہ۔
یعنی جب ہم کسی ایک عام شخص کے پاس یا دنیا کے کسی عہدیدار کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تو بدرجہ اولا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مکمل آراستہ پیراستہ ہو کر مزین ہو کر جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح مفتی صاحب اگرچہ وقت کم ہے لیکن تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، ان کی بھی اپنی حکمتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں، ساتھ ہر چیز اب حرام ہو گئی نماز کے علاوہ، نماز میں آ گئے۔ پھر نماز کے دوران، قیام کے دوران ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، رکوع کے دوران نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدوں کے دوران کیا معاملہ ہونا چاہیے، پھر جب ہم قعدے میں بیٹھے ہیں تو پھر ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے اور ہماری دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس پر ہمارے ناظرین کے بالکل دیکھیں انتہائی خضوع کے ساتھ خاشعین کا لفظ قرآن میں استعمال، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سبحان اللہ، مومن کامیاب وہ ہے جو نماز میں خشوع و خضوع رکھتا ہے، خشوع و خضوع عاجزی ہے، انتہائی توجہ ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ آپ پوری مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ ہاتھ باندھیں تو درست طریقے سے باندھیں۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں درست، اور نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں چھوڑنے والے کو سب سے بڑا چور قرار دیا۔ نماز میں کھائیں نہیں، نماز چھوڑے نہیں، یہ نہیں الحمدللہ چھوڑ دی، قل هو اللہ چھوڑ دی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ساری چیزیں۔ اور سب سے جو لازمی جز ہے نماز کے، آج ہم نے شرائط اور فرائض بیان کیے تو واجبات بھی ساتھ ہیں۔ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہے؟ ارکان کی نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ رکوع پہ جائے تو آرام سے ایک دفعہ جم جائیں، پھر جب کھڑے ہوں تو پھر سیدھے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے پہ جائیں، پھر سجدے سے دوبارہ اٹھیں، دو سجدوں کے درمیان جسے ہم جو ہے جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ درست ہو، قومہ درست ہو، اتحیات درست ہو، بیٹھنے کا طریقہ درست ہو۔ جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوں، بیٹھے ہوں تو جھولی میں دیکھ رہے ہوں۔ تو جب ان عوامل کو آپ پورا کریں گے تو آپ جو ہے نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ باقی میں آخر میں آپ کی طرف سے جو سوال اس کی طرف آتا ہوں کہ نماز اگر قضا ہو جائے، رمضان المبارک میں عموماً قضا نمازوں پر زور دیا جاتا ہے کہ قضا نمازوں کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ یاد رہے جو بھی انسان ہے، انسان کو عہد کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اگر کسی بندے کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو کبھی بھی ان پر معافی کا دروازہ نہیں کھل سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کریم وہ واجب الادا ہے، نمازیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، کوئی شک نہیں، وہ غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لیکن اس نے حکم فرمایا کہ جو نمازیں تمہارے ذمہ ہیں وہ ہر حال میں تمہارے ذمہ رہیں گی، وہ اس کے فرائض ہیں، ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کا حساب لگائیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ 15 سال کی نمازیں ہیں تو آپ کی ایک مہینے میں کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں، اور آپ 30 سے ضرب دیں 5 کو، کتنی بنتی ہیں؟ تو 150 نماز آپ کی بن جاتی ہے، تو ایک ماہ کی۔ تو اسی طریقے سے آپ سال کی نمازیں بنائیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ کتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑیں گی۔ اگر آپ صاحب ترتیب ہیں، آپ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی، تو اس کے بعد آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے تو اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ سفر پہ ہیں، 2 رکعت نماز آپ پر زور کی فرض تھی، چھوڑ دی، آپ نہیں پڑھ سکے، تو جب گھر واپس آئیں گے تو 2 ہی کی قضا کریں گے۔ اگر آپ سفر میں بیٹھے ہیں، دل میں خیال آیا کہ جب میں گھر میں تھا 15 دن پہلے، 20 دن پہلے تو کوئی نمازیں قضا ہوئیں، تو آپ وہاں پہ جب سفر میں بیٹھ کر اسلام آباد گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہیں، اگر کوئی فیصل آباد کا شخص گیا ہے تو یا ڈیرہ اسماعیل خان کا یا بھکر کا کوئی شخص فیصل آباد میں آیا ہوا ہے، اب اس کو اقامت کی حالت میں جو نمازیں فوت ہو گئی تھیں ان کو ادا کرنا ہے تو وہ 4 کی 4 ادا کرے گا۔ سفر کی 2 گھر میں اگر قضا کرے گا تو 2 کرے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کو خیال رکھ کے نمازوں کو لوٹانا بہت ضروری ہے۔ اور رمضان میں اکثر کیوں اس پر توجہ دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
جی ناظرین، 9 نیوز چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں نماز کی اہمیت، فضیلت اور خصوصاً پھر فرائض اور شرائط کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کی اہمیت کیا ہے، کیسے لوٹانا ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آخر میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، آدھا رمضان المبارک اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے پاک پروردگار، ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کا صدقہ ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد اور تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ اللہ کریم تمام فوت شدگان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، نیکی کرنے کی توفیق سے سرشار فرما۔ آمین۔ ہر قسم کے گناہوں، ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، کرونا وائرس کی صورت میں جو ایک وبا پوری دنیا میں ہے، مولا اس سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آخر میں ایک کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ سونی شکل سونی شکل تے عاشق ہونا، سونی شکل او سونی شکل تے عاشق ہونا، ایکڑی وڈیائی، او عاشق ہو تو اس سونے دا، او جس یہ شکل بنائی، او عاشق ہو تو اس سونے دا، او جس یہ شکل بنائی، تے سو لباس بدن تے پائے، او پیر بنا کنڈ ننگی، ایک نگاہ میرا پیر جے ویکھے، او سو حجاں تو چنگی، تے بھائی بھائیاں دے او درد ونڈوں دے، بھائی بھائیاں دے او بھائی بھائیاں دے او درد ونڈوں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، او باپ سرا دے تاج محمد، او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تے ماں دے کولوں او درجے کیتے، او سن حاصل بستامی، او بن جاندے
آقا جیڑے او ماں دی کرن غلامی تے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تھوں لے جانا او یار بنا لے مدینے والا او جے تو جنت جانا تے ہجر تیرا جے او پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا او جی کردا تینوں کول بٹھا کے او درد پرانے چھیڑا تے یاری دا انگ پالنے اوکھا او تند ستر دی کچی ایک کھچے دوجا چھڈی جاوے او تاں گل رہندی اے پکی تے جس یاری وچ او لالچ ہووے او توڑ کدے نہ چڑھدی او چادر لیر محمد او جا کنڈیاں نال اڑدی تے جتھے آون او جاون ہووے تے رکھیے پاک نگاواں او کعبے وانگوں تکیے اوتھے او رہیے وانگ بھراواں تے نیویں کولوں نیواں ہو جا نیویں کولوں او نیویں کولوں او نیواں ہو جا تے نیواں رکھ دروازہ او پتہ نہیں محمد بخشا او پہ جئی قد آوازا پتہ نہیں محمد بخشا او پہ جئی قد آوازا